بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ہڈن میننگ آف کریشن، تخلیق کا پوشیدہ راز یا معنی۔ نیڈل سے، سوئی سے لے کے بڑے بڑے بحری جہازوں تک اور ایئر بسز وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب کسی نے بنائی ہیں اور کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں۔ قابل غور دو پہلو ہیں، کسی چیز کے اسٹرکچرل فارم کو دیکھنا، اس کی ساخت کو دیکھنا کہ یہ چیز اس کی بناوٹ کس طرح ہے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اور دوسرا اس کا بنانے کا مقصد۔ کوئی بھی چیز ہو تو اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، فنکشن دیکھتے ہیں، یہ چیز بنی کس طرح ہے، یہ فنکشن کیسے کر رہی ہے، اور اس کا پرپز کس پرپز کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات، انسان اور جانور وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب کریٹڈ ہیں، پیدا کی گئی ہیں، ان کو تخلیق کیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ پرپز لیس نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں، بلکہ ان کو مقصد کے تحت پیدا کیا گیا۔ بس ہر وہ چیز جو تخلیق کی گئی ہے وہ ایک مقصد کے تحت تخلیق کی گئی ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ بوجھ اور ہائر کاگنیٹیو ایبیلٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ ضروری ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور سرچ کرے اور تلاش کرے اور اس مقصد کو اور پرپز کو جاننے کی کوشش کریں کہ کائنات کو کس واسطے تخلیق کیا گیا اور انسان کو کس غرض اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، تمیز کرتا ہے اچھے اور برے میں، ظلم اور انصاف میں، اور ڈیفینیٹلی انسان کویسچنیبل ہے اپنے اعمال کے لیے۔ اس کائنات کو دیکھنے کے دو پہلو ہیں، ایک اس کے میٹیریل فیکٹس ہیں اور اس کے ڈسٹینسز ہے اور اس کے اندر کاؤنٹنگ ہے اور گلیکسیز کو اور ان کی تعداد معلوم کرنا وغیرہ وغیرہ، ایک یہ فیکٹ ہے، ایک اس کا میٹیریل اور اسٹرکچرل اور اس اسپیکٹ سے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، جس میں کم و بیش آج دنیا کی اکثریت لگی ہوئی ہے۔ دوسرا پہلو جس سے انسانوں کی اکثریت وہ غافل ہے اور اس طرف توجہ نہیں دیتی، وہ یہ کہ اتنا یہ وسیع سسٹم، یہ اتنا بڑا نظام، اس کے اندر اتنی ڈائیورسٹی اور اس کے اندر اتنا ڈسپلن اور اتنا نظم و ضبط اور اتنی اس کے اندر پرفیکشن اس کائنات کے اندر اور ان مخلوقات کے اندر، یہ چیزیں اتفاق نہیں اور یہ چیزیں بائی چانس نہیں، بلکہ ان کا کریٹر موجود ہے، ان کا ڈیزائنر موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا جو کریٹر ہے وہ یکتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی پارٹنر نہیں، ورنہ اس کے اندر ڈسپلن نہ ہوتا، اس کے اندر ڈس آرڈر ہوتا، اور کائنات کی وسعت، اس کی ڈائیورسٹی، اس کی کمپلیکسٹی، اس کا ڈسپلن اور اس کا فلالیسنس، کہ اس میں کوئی فطور نہیں، اس میں کوئی دراڑ نہیں، اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں، یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کریٹر بہت زیادہ پاورفل ہے، جس کی طاقت اور قدرت انسان کی امیجنیشن کے بیانڈ ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی اور ناسمجھی ہوگی کہ ایک شخص فار ایگزامپل اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم ایک جہاز دیکھتا ہے، ایروپلین، اس کو کہیں پہ ایک جہاز نظر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے لائف میں فرسٹ ٹائم اس کو، اور باقی وہ پوری زندگی اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے میں پگھلا دے کہ اس کی یہ پر جو ہے نا یہ اس طریقے سے بنائے گئے ہوں گے اور اس کی یہ سیٹیں اس طریقے سے بنائی گئی ہوں گی۔ اگر ایک انسان فرسٹ ٹائم ایروپلین کو دیکھے اور اس کو وہ اسٹڈی کرنا شروع کر دے اور پوری زندگی جو ہے نا وہ یہی پڑھتا رہے اور دیکھتا رہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہے کہ اس کے ونگز جو ہے نا اس طریقے سے بنے ہیں
اور اس کے ساتھ یوں کیا گیا ہے اور اس کے پہیے اس طریقے سے بنائے گئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جتنا اس کا سٹرکچر ہے، اور پھر انجن کی اور یہ ساری ڈیٹیلز اس کی، اس کو وہ سوچتا رہے اور اسی میں زندگی کھپا دیں، اور اس چیز کو اوور لک کریں کہ یہ اتنا بڑا جہاز جو ایک سٹرکچر جو بنایا گیا ہے اور جو اس کا یہ ڈیزائن ہے، آخر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا، کس پرپس کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ تو یہ آج انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اسٹڈی ہو رہی ہے اور چیزوں کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے، اسٹرکچر کو پڑھا جا رہا ہے، یونیورس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے اور گلیکسیز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو پرپز ہے اور جو کریٹر ہے وہ اس کی جو معرفت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ہم نے قرآنی آیات نقل کی ہے اسی ٹاپک میں، ان کا مطلب انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔